أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وقال الله تعالى في مكان آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تعالى في مكان آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير خشکی اور تری میں ظاہر ہونے والا فساد انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ
وہ اپنے بعض اعمال کو چکھیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لوٹیں۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، آج ہمارے ملک میں موسمی اعتبار سے حالات انتہائی سخت ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کہیں تو پینے تک کا پانی انسانوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور کہیں جانور بھی گیلی مٹی کو چاٹنے پر مجبور ہیں۔ ایک بات سوچتا ہوں تو دل ڈر جاتا ہے کہ اس دفعہ تو ہمارا رمضان بھی بنا باران رحمت کے گزرا ہے۔ اے مالک، کیا تو اتنا ہم سے ناراض ہو گیا؟ رمضان میں بھی دعائیں، قرآن کی تلاوتیں، قیام اللیل، صدقات، زکوٰۃ، افطاریاں، یہ سب کچھ چلا، لیکن اس کے باوجود آسمانوں سے رحمت کی بارش نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بارشیں کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائی، اللہ کا قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس میں انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان نے اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کو چھوڑا، اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ جو کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا ضابطہ اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، اگر ہم سب مل کے اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کریں، پھر زندگی کے دکھ اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ہم نے وہ ضابطہ، وہ قرآن، وہ آسمانوں سے آنے والی وحی جو زمین کے اوپر خوشیاں بکھیر دیتی ہے، غم ختم کر دیتی ہے، رزق کی فراوانی کر دیتی ہے، ہم نے وہ وحی کا رستہ چھوڑا ہے۔ اور بدکار، گناہگار اور مجرم تو اتنے بڑے کہ جس گناہ کا موقع ملا، جب ملا، خواب و خرید کے کرنا پڑا، ہم کر گزرے۔ گناہ کرنے پہ پیسے لگے، ہم نے لگائے۔ اور آپ کو عرض کروں، شراب نوشی، اوریانی، بدکاری، فحاشی، زنا، حرام خوری، یہ سارے گناہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ جانتے ہو اس سے بڑا بھی گناہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس سے بڑا گناہ ہم نے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا جرم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تم ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں کرو گے، لیکن اللہ کے بارگاہ کے اندر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہم سب جائزہ لیں، میرے بھائی، میری بہنیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے نیکی کی دعوت دی ہے؟ نیکی کی دعوت دینے والے بہت سارے ہیں۔ دوسرا جو اہم رکن ہے وہ ہے نہی عن المنکر۔
برائی سے منع کرنا. آج آنکھوں کے سامنے ہونے والی برائی کو دیوس بن کے دیکھتے رہتے ہیں. ہماری جرأت اور جسارت نہیں ہوتی کسی نوجوان کو، کسی لفنگے کو، کسی شیطان کو ہم اس برائی سے روکنے پہ قادر ہوں، ذرا ہمت اور جرأت نہیں. ہر بندہ اپنی عزت سمیٹے کہ بھائی روکوں گا میری عزت کو آئے گا، لہذا میں منع نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کا وتیرہ بن چکا ہے. ہم نہی عن المنکر، ایک پاکستان کے اندر بلکہ عالمی فورم پہ بہت بڑی جماعت امر بالمعروف کا کام کر رہی ہے لیکن نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتی. اور ہم سب خاموش گونگے شیطان کہ بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو کرتا ہے کرنے دو، خامخواہ اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے. سوچ، کیا تیری عزت، تیری رسپیکٹ، تیرا وقار، تیرا معیار اللہ کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑا ہے؟ آج ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد کو برائی سے منع کرنے سے. ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں جی، عام لوگ بازار کے اندر، عام لوگ مارکیٹ کے اندر برائی سے منع کیا کریں گے؟ والدین رک چکے ہیں، بال آ چکے ہیں، اپنی اولاد کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جو مرضی کرتے پھرو. بھائی ہمارے اندر جسارت نہیں، منع کریں گے آگے سے اولاد سے بے عزتی کروائیں تو نتائج خطرناک ہے میرے بھائی. پھر نتائج یہ ہے تم مانگ کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے رب سے مانگتے رہو. رب کا وعدہ، رب کہتا ہے کہ اس طرح کی دعائیں میں قبول نہیں کیا کرتا. اور تمہارے گناہوں کے سبب یہ ڈراٹ، یہ زمین کی ڈی ہائیڈریشن، انسان پانی سے مر رہے، جانوروں کو پینے کے لیے پانی نہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ انسانوں کے اعمال، ہاتھوں کی کمائی. اللہ جھٹکے دے دے کے جانچتا ہے کہ اب باز آ جائیں، اب باز آ جائیں، اب باز آ جائیں. 2005 کا زلزلہ ابھی تک مجھے تو نہیں بھولا. دنیا کاروبار کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کے بتا دیا کہ شاید لوگ لوٹ آئیں، لوگ حرام کھانا چھوڑ دیں، توبہ تائب ہو جائیں. لوگ باز نہیں آئے. اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر جھنجھوڑا، پھر باز نہیں آئے. اللہ نے پھر جھنجھوڑا، پھر باز نہیں آئے. ابھی ریسنٹلی آپ نے کووڈ-19 بھگتایا ہے. آپ دیانتداری سے بتا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ رب کریم زندگی دے دے، معاف کر دے، اس بیماری کے اندر مبتلا نہ کرنا، زندہ رہا تو زندگی تیرے نام ہے، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ مکاری کروں گا، نہ دھوکہ دوں گا، نہ فراڈ کروں گا، نہ سود کھاؤں گا، نہ میں کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالوں گا. کتنے جنہوں نے وعدہ کیا تھا؟ کوئی ایک جو بتائے باز آ گیا ہو. سود کھا رہا تھا، کہا نہیں مر جاؤں گا، تھوڑا کھا لوں گا، آج کے بعد سود نہیں کھانا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا. یہ حالات میرے بھائی تب بھی پیدا ہوتے ہیں جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ منڈی مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں. آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں؟ ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں الکبائر پہ، انہوں نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. آپ جانتے ہیں گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ کبائر وہ گناہ ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. وضو کرتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں نا جی، ہاں جی، کلی کرتے ہیں اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبائر وہ گناہ ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبائر وہ گناہ ہیں کہ جن کی توبہ کرنا پڑتی ہے. کیوں ہم نے جھوٹ کو اتنا بڑا گناہ سمجھا آج تک؟ روز کی بنیاد پہ ہر مجلس، ہر محفل، ہر مارکیٹ میں، اور آپ کا یقین بن چکا ہے کہ میرا کاروبار مولوی صاحب جھوٹ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا.
کل ایک میرا بھائی، اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم سیل کر رہے ہیں، جو ہم نے آن لائن بتایا وہ کچھ اور ہوگی، لیکن جو پیکنگ میں بھیجیں گے وہ کچھ اور ہوگی۔ جھوٹ معمولی بات ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ جھوٹوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ بات بات پہ جھوٹ ہے، کاروبار میں جھوٹ ہے، گھر بار جھوٹ ہے، دوستوں کے ساتھ جھوٹ ہے، فون موبائل پہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹ کو معمولی سمجھتے۔ ہم اس گناہ کی ہول ناکی کا اندازہ لگا لینا تو شاید ہمیں زنا، بدکاری، شراب پینا یہ گناہ چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ خالی جھوٹ کی سنگینی کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ کتنا سنگین گناہ ہے۔ اور میرے بھائی، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، یہی حل ہے۔ اچھا آپ کو وعدہ کرتا ہے جی آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، بڑا مشکل ہے، محال ہو جاتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہو، کوئی بات بتانے والا سمجھا رہا ہو نا، ادھر شیطان بھی دل میں پورا زور لگا کے بتا رہا تھا بھائی وعدہ نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ تو پورا نہیں کر سکتا۔ شیطان کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وعدہ نہ کری، کیوں؟ تو نے پورا ہی نہیں کرنا۔ وہ اندر سے تسلیاں دے رہا ہے کہ تو بہت اچھا ہے کہ تو نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، وہ اندر سے تسلیاں دے رہا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے چھوڑتے چلے جائیں کہ گناہوں کو چھوڑیں گے تو بچیں گے، ورنہ یاد رکھیں آج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خشک سالی کے، قحط سالی کے جو ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ہماری نسلوں پہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب آئیں۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب سانو تے مسئلہ کو نہیں، تسی ایڈا کیوں زور لان ڈے؟ اسی تے اے سی چ سونے ہاں، فریج کا ٹھنڈا پانی ہے، اچھے فروٹس ہیں، موج لگی، کیوں زور لگا رہے؟ اور میرے بھائی تمہاری آزمائش شروع ہو چکی ہوئی ہے، یہ تیرے لیے پیسہ تیرا وبال بننے جا رہا ہے۔ اور یہ بات انشاءاللہ کرتے ہیں آگے چل کے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کے نتائج ہیں۔ پھر اللہ پتہ کیا کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ میں بہت ساری غلطیاں تو تمہاری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تمہیں جو تکلیفوں کا سامنا ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ میں بہت سارے گناہ ہیں جو وہ تمہارے معاف ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ سورہ، وقت تھوڑا ہے، سورہ عنکبوت پڑھیے گا گھر میں جا کے، اس کی ورس نمبر 40 پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں طرح طرح کے عذاب لاتا ہوں، کسی پہ قحط سالی ہے، کسی پہ میں پتھروں والی ہوائیں بھیجتا ہوں، قوم عاد، قوم ثمود کی طرف چنگاڑ، زوردار آواز، کبھی کسی کو میں زمین میں دھنسا دیتا ہوں، قارون جیسوں کو، کبھی فرعونوں کو پانی میں غرق کر دیتا ہوں۔ گھر جا کے پڑھیے، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ کیا نعوذ باللہ فرعون پہ اللہ نے ظلم کیا تھا؟ اس کے ہاتھ کی کمائی تھی۔ قارون پہ ظلم ہوا؟ نہیں، اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ قوم عاد، اس پر اللہ تعالیٰ نے زبردست پتھروں والی آندھی بھیجی، کس کی کمائی؟ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قوم سمود، اللہ نے ایسی چنگاڑ بھیجی، وہ مر گئے ملیا میٹ۔ قرآن پتہ کیا نقش کا کھینچتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسے ہم نے ان کو زمین سے صاف کیا کَأَلَّمْ يَغْنُوا بِالْأَمْسِ، جس طرح کہ گویا کل تک وہ زمین میں آباد تھے ہی نہیں، ایسے ہم نے ان کو صاف کر کے رکھا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا وہ بارش برسانے پہ قادر نہیں؟ کیا آسمان پہ بیٹھا اس کو جانور بلکتے پیاس سے مرتے نظر نہیں آ رہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس دیکھنے کے اندر آزمائش تیری اور میری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر امام البانی نے صحیح کا حکم اس پہ لگایا ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہماری طرف رخ کیا، متوجہ ہوئے اور کہا کہ 5 چیزوں کے اندر جب تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔
وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز علل اعلان بدکاری اور فحاشی. آج منع بھی کرو نا، کہتا بھائی اپنے پیسے ہیں تو کرنا ہے، تینوں کی تکلیف. یہ جملہ سنتے ہیں آپ؟ اپنی دولت سے یہ تماش بھی نہیں کر رہا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور جب ہم ان جملوں سے ڈرتے خاموش ہو جائیں گے نا، تو یاد رکھنا تمہاری بچیاں، تمہارے بچے، بلکہ آنے والی نسلیں، خالی تم رستے سے کہو گے نا بچوں رستے سے سائڈ پہ ہو کے یہ بدکاری کر لو، وہ اس بات کا بھی غصہ کریں گے. آنے والے حالات یہ ہوں گے. علانیہ فحاشی ہوگی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ علانیہ فحاشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ علانیہ فحاشی، علل اعلان بدکاری. میں وہ ٹاپکس پہ اب جانا نہیں چاہتا. جس کا پتہ نہیں نہ لگتا وہ بدکاری کرنے کے بعد دوستوں میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ طاعون پھیلے گا اور ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ جو پہلے آپ کی آباء و اجداد کے اندر نہیں تھی. یہ پہلی بات. جب علانیہ فحاشی ہوگی، طاعون پھیلے گا اور ایسی بیماریاں آپ دیکھ لیں. پچھلی 1 سینچری دیکھیں، یہ کووڈ آیا کسی کو؟ پچھلی 1 سینچری میں دیکھ لیں. آپ جانتے ہیں ایڈز کے پیشنٹ اب پاکستان میں کتنے ہیں؟ یہ پہلوں پہ یہ بیماری آئی ہے پاکستان کے اندر 1987 کے اندر پہلا ایڈ کا پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے 1987 کے اندر. پہلے لوگ کیسے زندگی بتا گئے، اور آپ جائیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایڈز کے پیشنٹ آج پاکستان کے اندر بیماریوں سے دوچار ہیں. جہاں اور بہت سارے ذرائع ہیں ایڈز کی بیماری کے، وہاں فحاشی اور بدکاری سب سے بڑی علامت. دوسری بات، اور یہ ہوتا پتہ کب ہے؟ جب آپ کی ایلیٹ کلاس بدکاری کرتی ہے تب اعلانیہ بدکاری کرتی ہے. ایلیٹ کلاس. یوسف علیہ السلام جو مصر کے اندر گئے تو مصر کے حالات اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان کیے. یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں کیا ہے؟ مصر کے حالات ہیں کہ جب عزیز مصر جیسے بندے، بادشاہ، حاکم، ان کی بیویاں بدکاری کے اندر مبتلا تھیں، تو یوسف علیہ السلام جیسے نیک اور پاک باز انسان کو بھی چھوڑنے کا پروگرام نہیں. ایلیٹ کلاس بدکاری کے اندر جب مبتلا ہوتی ہے پھر علانیہ فحش. یوسف منع نہیں ہے بدکاری کے لیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس کو جیل میں ڈالیں. اور قرآن نے یہ طاعون جیسی بیماریاں، پھر قحط کا پڑ جانا، یہ مصر پر کتنی دیر قحط آیا تھا؟ 7 سال تک. یہ بدکاری کا نتیجہ تھا. کیا بڑی کلاس جرت ہوتی ہے علل اعلان بدکاری. بلا لیا تھا نا عورتوں کو، تم کہتی ہے تو نے ایسا ایسا کیا، عورت دیکھو میں نے کس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا. اب یہ اعلان کر رہی ہے. یہ بڑی کلاس. آپ دیکھ لیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. آپ لائف سٹائل دیکھ لیں، بدکاری دیکھ لیں، فحاشی دیکھ لیں، جو مرضی دیکھ لیں، آپ کو ایلیٹ کلاس سے غریبوں کی طرف یہ بہاؤ نظر آئے گا، فلو نظر آئے گا. ہر چیز، لائف سٹائل، بدکاری کا طریقہ، جینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ. اس لیے میرے بھائی کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام ہے. آپ نہ دیکھا کرو کہ یورپ کیا کرتا ہے، آپ نہ دیکھا کرو ہماری ایلیٹ کلاس کیا کرتی ہے. جو رہنمائی اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے، تیرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، تجارت، بزنس، سارا قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق. لوگوں کو نہ دیکھو. اور میرے نوجوانوں کا، ہمارے معاشرے والوں کا 99.99% طبقہ یہ سوچتا ہے نہیں بھائی یہ ٹرینڈ نہیں ہے، نہیں بھائی یہ لائف سٹائل اب اس طرح نہیں ہے، نہیں بھائی لوگ اب اس طرح نہیں کرتے. ایک ایک کام کے اندر، ہماری عبادات سے لے کر ہمارے پہناووں تک، ہمارے کھانوں تک، ہم دیکھتے ہیں بھائی لوگ کیا کرتے. کیوں جی؟ دین نہیں نہ پڑھا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جمعے کے بعد اجتماعی دعا یہ کروائیں نا، کیوں نہیں کرواتے؟ ساری دنیا کروا رہی ہے. عبادات کے اندر بھی ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے. ایسے ہی ہے جی، ٹرینڈ چلتے ہیں. ٹرینڈ عبادت ہو، آپ کا کھانا پینا ہو، آپ کا لباس ہو، آپ کے رسم و رواج ہوں. دیکھو بھائی اسلام کیا دیتا ہے. ہمیں نہ مولویوں سے کچھ لینا دینا ہے، نہ معاشرے والوں سے، نہ ان معاش والوں سے.
ہمیشہ نظر ہو میرا رب کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے، ان کی کیا چاہت ہے۔ آج تو داڑھیوں کے پھر سٹائل بھی بنے نا، داڑھی سنت تھی نا، ہم نے دیکھا کہ داڑھی آج کل اس طرح کی نہیں، اس طرح کی چل رہی، فلاں طریقے سے چل رہی۔ ٹرینڈ کیا ہے داڑھی کے اندر؟ داڑھی عبادت کو بھی بطور ٹرینڈ لیا۔ میں ایک بھائی کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ مسیح سے اس نے اسلام قبول کیا، تو کہتے ہیں کہ قبل از اسلام میں نے جب سیرت نبوی کا مطالعہ کیا تو اس وقت میرے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اور اسلام قبول کرنے سے قبل ہی میں نے یہ داڑھی نبی کی محبت میں رکھ لی تھی، میں نے داڑھی نبی کی محبت میں رکھ لی تھی اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے۔ کیا میرے دل میں اتنی بھی محبت پیدا نہیں ہوئی؟ اگر توفیق مل جاتی ہے تو پھر اس کے ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ داڑھی کے ٹرینڈ کیا ہے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، یہ گناہ نہیں ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا یہ ثواب کا کام ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ دین قرآن سے لینا، نبی کے فرمان سے۔ ٹرینڈز کو اللہ والے نہیں دیکھتے کہ دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے۔ تو ٹرینڈ تو بدکاری تھا یوسف علیہ السلام کے دور، ایلیٹ کلاس بدکاری میں مبتلا تھی۔ اور بڑی خوبصورت بات، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسانی نفس تو انسان کو برائی پہ اکسانے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ دوسری بات، ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو لفظ تطفیف ہے نا، تطفیف، اس کا مطلب کنڈے کے ساتھ ہی کم تولنا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں تو آپ تطفیف کر رہے ہیں، آپ کم طور ہے کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کسی طریقے سے بھی کر رہے ہیں، وہ تطفیف کہلائے گا۔ کیا ہوگا؟ کم تولو گے، قحط آئے گا، مصائب آئیں گے، اور حکمرانوں کے ظلم کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، حکمرانوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، جو قوم عشر نہیں دیتی، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، کیا ہوگا؟ تم زکوٰۃ روک لو گے، اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ اچھا، بہت ساروں نے زکوٰۃ دیا رمضان کے اندر، کاش میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ بہت سارے وہ بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے تو ابھی تک اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں لگایا کہ کب دی تھی پچھلے سال اور دینی کب ہے، چلیں وہ بھی دے رہی۔ یہاں ماشاءاللہ کچھ نا پاویں تسی پیدا کدوں واپڈیٹ ہو، بہت سارے باہر سے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، زمینوں والے ہو نا، زمینوں والے۔ مجھے سب سے بڑا شکوہ یہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں سب سے بڑا شکوہ مجھے اچھر والوں سے ہوتا ہے۔ میں بھی پنڈ جی رہنا نا، مجھے اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، مجھے کوئی بھی زمیندار اور کسان پورا عشر نکالتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم نے روکا ہوا عشر، کیوں؟ 300 ایکڑ کے مالک ہیں تو سینکڑوں من عشر بن جائے گا، اسی پاگل نا سارا اللہ درائے دے چھڑی۔ اور سورہ قلم کے اندر اللہ نے بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ بڑا ادھر سے بھی زکوٰۃ صدقات خیرات اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا۔ اب وہ اولاد بڑی سیانی سی، انہوں نے کہا ابا گیا مر اے ہوں جا پورے پنڈ چ بنتا پھرتا سی نا پورے ٹاؤن، اے نہیں کرنا آسان، اسی سیانے ہیں۔ اور جب بھی کٹائی کا سیزن آتا ہے، وہ ادھر مولوی صاحب آن ڈائے نے، ادھر کو مجاہد شلوار اونچی کی وہ آ گیا ہے، اے نہ تو جان چھڑانی کے طریقے ہو، ابھی کیا کرو گے؟ اچھا، کرنا یہ ہے کہ سحری کے وقت نا صبح صبح لوگ ابھی سو رہے ہوں، جائیں گے فصل کاٹیں گے، باغ سے پھل چنیں گے، گھر لیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی غریب فقیر مسکین یتیم خانہ چلانے والا، مدرسہ چلانے والا جہاد کرنے ادھر پہنچے گا ہی نہیں، ہم سارا مال گھر لے آئیں گے۔ نیت دیکھو، صبح گئے ہیں آپس میں بات کرو، یہ تو رستہ ہی وہ نہیں لگتا، ساڈا باغ ہی نہیں، کہتے جی سرکار باغ اپنا ہی ہے لیکن نیت کا پھل مل گیا ہے، اللہ نے سارا خاکسر کر دیا، جلا کے رکھ دیا، اس کو بیکار کر دیا۔ لو تمہاری نیت یہ تھی کہ اللہ کو نہیں دینا، اللہ تو قادر ہے، اللہ ارباب پہ قادر ہے، تم نے روکنا چاہا، اللہ نے سارے ہی لے لی۔ زکوٰۃ کا مال روکتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر بارش رک جائے گی، اور حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ بھیجتا۔ اور جن چوپایوں کی خاطر بھیجتا ہے نا، ہمارے کرتوت دیکھ کے میں نے ایک روایت پڑھی تھی،
ہمارے کرتوت دیکھ کے جانور ہم پہ لانتے بھیجتے کہ لعنت ہو ان انسانوں پہ کہ جن کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول کے جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی۔ اب میں اس کی وضاحت میں چاہوں تو 1-2 جمعہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا عہد کیا ہے؟ یہ خالی کلمہ سمجھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ عہد ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ توڑ دیا ہم نے، توڑا کہ نہیں توڑا؟ مطلب یہ تھا کلمہ پڑھنے کا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، اور کس طرح کی؟ نبی کے طریقے کے مطابق۔ حکم اللہ کا، طریقہ نبی۔ اب نہ حکم اللہ کا مانتے ہیں نہ طریقہ نبی کا مانتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم مان لے تو طریقے میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اللہ کو عمل تو وہ قبول ہے نا، حکم اللہ کا ہو، عقیدہ توحید ہو، دل میں اخلاص ہو، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ باہمی اختلافات ہوں گے، خانہ جنگی ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ہاں جی، اب تو بات قتلوں کی تال پہ پہنچ گئی ہے۔ پچھلے فورٹ نائٹ میں 15 دن میں 20-25 دن میں نا 2 سے 3 قتل میں نے خود وہ سن لیے اور دیکھ لیے۔ کتاب اللہ کو چھوڑے، ذاتی مفادات، ہر حاکم کے ذاتی مفادات، لڑائی جھگڑا۔ ایک شخص، اب تو بھائی ہم نے بھی ہاتھ ہلا رکھے ہوئے، ہاں اصا بھی ہاتھ ہلا رکھا، وہ نا مولوی صاحب نے ممبر تے گولی ماری ہے۔ یہ قوم اس طرح کی ہے، کہتی ہے نہیں جی میرا لیڈر سپریم ہے، تو مولوی صاحب قرآن باندھ رکھا، حدیث باندھ رکھ، میرے لیڈر پہ بات نہیں کرنی۔ بہت سارے بھائی ناراض بھی ہو جاتے ہیں جی، میرا لیڈر تو جیسے دودھ کا دھلا ہوا ہے، ہمیں ممبر رسول سے سیاست نہیں چاہیے۔ چلو بھائی نہیں چاہیے تو پھر پہلے کون سی تمہیں عزت کے تمغے لگے ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہوتے چلے جاؤ، کبھی ایک کے ہاتھوں کبھی دوسرے کے ہاتھوں۔ تو جب حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ قوم کے اندر سول سٹرائیکس، خانہ جنگیاں ہوں گی، اور ہو رہی ہیں، قوم مار رہی ہے ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس وقت بھی قحط سالیاں پیدا ہوتی ہیں جب قومیں بدکاری کرتی ہیں اور سود کھاتی ہیں۔ اچھا بھی ایک بات پہ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا، 13 سال ہو گئے مجھے ادھر، کبھی آپ کو لے کے باہر بازار گلی میں نہیں نکلا، اور اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے بلا وجہ ایسے ہی پروٹیسٹ پہ کرنا، اپنے ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا۔ وعدہ کرو نکلنا پڑا تو اس بات کے نکلیں گے۔ آپ کی جو اسلامی شریعہ کورٹ نے سود کے حوالے سے فیصلہ سنایا کہ حکومت کو وقت دیا ہے کہ یہ اتنا آپ کے پاس ٹائم فریم ہے، اس کے اندر آپ سارے سسٹم کو سود سے پاک کریں۔ 19 سال کے بعد تقریباً یہ ڈیسیجن آیا ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ حکمرانوں سے ہم نے یہ بات منوانی ہے، نکلنا پڑا تو انشاءاللہ پھر ہم بھی نکلیں۔ اور بھائی یہ اعلانیہ بدکاری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 36 درجے ہیں گناہ کے، سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ یہ علل اعلان بدکاری نہیں ہے۔ علل اعلان بینکنگ سسٹم والے تشہیر نہیں کر رہے کہ ہم زیادہ سود دیتے ہیں، ہم بھی بھاگے جاتے ہیں، سیونگز اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، ہم زیادہ لینے کے چکر میں جاتے ہیں۔ کیا یہ اعلانیہ بدکاری نہیں ہے؟ بھائیو آخری بات، کرنا کیا ہے، حل کیا ہے؟ جب حالات ایسے ہو جائے، ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام میرے بھائیو، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ اجتماعی تو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، آج میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، آپ نے انفرادی رات میں دن میں جب موقع ملے نا، اپنے ہر گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ وہ ایک طرف 70,000 تھے نا، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ہوئے ہیں، 70,000 لوگ ہیں، ایک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا رہا، ایک بندے کی وجہ سے۔ یار ہم سوچیں کہ مخلوق پانی کو ترس گئی، کہیں میرے اعمال کا نتیجہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، 70,000 افراد ہیں، اور کیا کہا؟ اے موسیٰ دعا کریں نا، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے۔ 70,000 افراد لے کے نکلے، اللہ سے بارش مانگ رہے، اللہ جانور پیاسے ہیں، اے اللہ
کپڑی کمروں والے بزرگ دیکھ لے، یا اللہ عورتیں بچے دیکھ لے، یا اللہ کھیتیاں خشک ہو گئیں، دعائیں مانگتے کون مانگ رہا؟ اللہ کا نبی مانگ رہا۔ اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن بدکاریوں کے بدعمالیوں کی سزا کس کو بھگتنا پڑتی ہے؟ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ موسیٰ، یہ جتنے لوگ نکلے ان کے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ 40 سال سے میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ 40 سال، منذ 40 سنہ، 40 سال مجھے للکار رہا ہے، میری سرکشی اختیار کیے ہوئے۔ اسے کہو تم سے نکل جائے، علیحدہ ہو جائے، میں آسمانوں سے بارش بھیج دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ 70,000 کتنوں کو آواز دوں؟ اللہ نے کہا بات آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ آواز لگائی، پہنچی، ابھی جواب نہیں ملا۔ ایک شخص اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں نکل رہا، لگتا ہے وہ میں ہی ہوں، میں ہی اللہ کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا تھا، اپنے سر پہ چادر لی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، دل ہی دل میں رب سے کہتا ہے رب کریم ذلیل نہ کرنا لوگوں کے سامنے، اے اللہ رسوا نہ کرنا، آج اب میں تیرے در پہ آ گیا، مجھے معاف کر دے، تو مجھے ذلیل نہ کرنا، لوگوں سے اللہ کرے گا، سب کی نظروں میں میں ذلیل ہو جاؤں گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ آسمان سے اللہ نے بارش نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ تو الگ بھی نہیں ہوا، کوئی بندہ نہیں نکلا، سارے کے سارے ایک جگہ، اے اللہ بارش کیسے بھیجی ہے، وہ دکھا تو صحیح مجھے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ انی لم افزہ وہو یعصینی افزہ وہو یطیعنی، کہ جب میری نافرمانی کرتا تھا اس وقت میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، اب تو معافی مانگ چکا ہے، میں اب اس کو ننگا کیوں کروں؟ جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اب اس کی وجہ سے آسمانوں سے بارش برسا رہا۔ ہم سب اکیلے اکیلے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ایسا شخص جس سے تو ناراض ہے یا اللہ ہم اس کی بھی تو سے معافی مانگتے ہیں، تو راضی ہو جا، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ پہلا کام معافی مانگنا۔ دوسرا کام میرے بھائی، ہم نے پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد پانی کو ضائع نہیں کرنا، چاہے تو کسی سمندر کے کنارے پہ کیوں نہ بیٹھا۔ پانی کے استعمال پر سوال ہوگا نا، وضو کے لیے بھی پانی اتنا لیں جتنی اس کی ضرورت ہے، ٹوٹی اتنی کھولیں جتنی ضرورت ہے، نل اتنا کھولیں جتنی ضرورت ہے، زائد پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس کا حساب ہم نے اللہ کے ہاں دینا ہے۔ پیوریفائڈ واٹر ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں، یہ میرا چیپٹر نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ روزمرہ کی زندگی میں پانی ضائع کتنا ہو۔ اور تیسرا کام وہ حکمرانوں سے متعلقہ ہے، اللہ کی حدود کو نافذ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنا، کسی جگہ پہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنا 40 دن کی باران رحمت سے افضل ہے۔ یہ بدکاریاں کب رکیں گی؟ جب حدود لگیں گی۔ چوریاں کب رکیں گی؟ جب ہاتھ کاٹے جائیں گے، جب رجم کیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ کے ہاں کتنا افضل ہے؟ 40 دن کی رحمت والی، تباکن نہیں، رحمت والی بارش سے افضل ہے اللہ کی حدود کو نافذ کر۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، جو آپ سے میں التماس کرنا چاہتا ہوں، ہم نے جس بندے نے زکوٰۃ نہیں نہ نکالی وہ زکوٰۃ دے دے، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب رہے۔ عشر نہیں دیا، عشر دے دے، تاکہ اللہ کی ناراضگی، کہتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جنہوں نے دے بھی دیا۔ آج میرا آپ لوگوں سے سوال یہ خواتین سے بھی بالخصوص اور مردوں سے، آج میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چولستان والوں کے لیے مدد کریں اور آپ 500 5000 10,000 جتنا مرضی پکڑا کے چلے جائیں۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے کل انشاءاللہ وہ جا رہے ہیں یہاں سے، بذات خود جا کے کام کروائیں گے۔ 55 لاکھ کا ٹارگٹ ہے، 25 لاکھ مسجد، اور میں آپ کو بتاؤں اس علاقے کے اندر بد عقیدہ لوگوں کی بہت ساری مساجد ہیں، بہت ساری ان کی
وہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے ہیں نا، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے، وہاں وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک مسجد ان کے ذمہ ہے اور 10 سولر پمپ 30 لاکھ کے، 10 سولر پمپ۔ آج میرا یہ سوال نہیں آپ نے تعاون کرنا ہے، آپ سے جتنے پیسے آپ دے سکتے ہیں آپ نے انشاءاللہ آج دینے ہیں۔ میری بہنوں نے بہت زیادہ تعاون کرنا ہے انشاءاللہ، میرے بھائیوں نے، یہ نہیں میری 500 تو آج آپ کی توفیق کام آئے۔ ایک بندہ 5 لاکھ دے دے اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ آج دے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ رب کریم کی عدالت اور رب ہم سے پوچھے کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ ہم کہیں گے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تجھے تو نہیں پیاس لگتی۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلاتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ادھر چولستان میں گئے، ایک کتا گیلی مٹی پہ پڑا ہے، اس کو چاٹ رہا ہے، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی مجھے یاد آ گئی کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، راستے میں پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی ڈالا، موزہ کیسے باہر لے کے آیا بھلا؟ موزہ منہ میں ڈالا۔ کیوں؟ کنویں سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کا استعمال ضروری تھا، کوئی سیڑھی لگی ہوئی نہیں تھی۔ وہ پانی والا موزہ اپنے منہ میں ڈالا، باہر لایا، اس کتے کو پلایا۔ اللہ نے اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کو معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیا۔ آج وہاں جانوروں کی یہ کیفیت، انسانوں کی۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھرپور، یہ بھائی کون ہے ادھر آئے، یہ شوکت بھائی ہیں، پچھلے جمعے بھی انہوں نے اپیل کی تھی، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اس جمعے خصوصی اپیل کریں گے۔ یہ خود جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں کام کروانے کے لیے۔ اللہ اب ہم نے کنجوسی نہیں برتنی، دل کھول کے جتنے میں دے سکتا ہوں میکسیمم دے، اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، میں اپنے سب بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آخر میں میں نے جو کرنے والے کام بتائے ہیں ایسے حالات، ان میں ایک کام آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے لوگوں سے برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو منع کریں گے، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، لڑائی نہیں لینی۔ یہ ہم منع نہیں کرتے تو اس لیے کہا سالیاں خشک سالیاں آتی ہیں۔ جہاں ہم نے بارش کی دعا کرنی ہے، جہاں ہم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا ہم نے، وہاں ہم نے انشاءاللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اچھائی کی تبلیغ اور برائی سے منع کرنا۔ دوسری اہم بات، یہ صہیب خالد ہے، ہمارے مسجد میں بھائی کام کرتے ہیں، یہ شاہ صاحب ان کے کزن ہیں، یہ بیمار ہیں، دعا کریں سب بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ادنان بھٹ صاحب ہیں، ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ان کا بیٹا بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی کا موبائل ملا ہے، یہ قاری صاحب سے لے لے جمعے کے بعد۔ تو اب ہم نے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے جی؟ نیکی کی تبلیغ۔ ہر ایک کو مولوی بننا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ہر ایک کو مولوی بننا پڑے گا۔ یہ ہم بادہ مالیاں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ تبلیغ کریں گے تو لوگ کہیں گے بھیا آپ نماز نہیں پڑھتا، سانو کیوں آنا ہے؟ آپ شراب چھڑتا نہیں، مجھے کیوں کہتے ہو؟ دوستوں کو کہہ سکتے ہو نا بھیا آج کے بعد یہ محفل بند، میں بھی نہیں کروں گا، تم نے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کریں گے تو میں آپ کی محفل کا حصہ
نہیں بنوں گا۔ انشاءاللہ یہ ذمہ داری لینی ہے، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی